الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور ہمارے دینی بھائیوں، جب سے ہم اور آپ اس دنیا کے اندر سانس لینا شروع کیا اور جب سے ہم اور آپ اس دنیا کو دیکھ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے نظام کو سیکنڈ کے ذریعے سے، منٹ کے ذریعے سے، گھنٹوں کے ذریعے سے، دن اور رات کے ذریعے سے، ہفتہ، مہینہ اور سال کے ذریعے سے یہ دنیا گزر رہی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ اس دنیا کے اندر اپنی سانسیں لے رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے سال کے 12 مہینے بنائے۔ ان مہینوں میں سے یہ جو مہینہ جو گزر رہا ہے، ہمارے اور آپ سے رخصت ہو رہا ہے، یہ مہینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ساتھ مخصوص ہے۔ جیسے ہی یہ مہینہ کا چاند نکلتا ہے، جب سفر کا مہینہ رخصت ہوتا ہے اور ربیع الاول کے مہینے کا چاند نظر آتا ہے، تو مسلمانوں کے اندر جو جوش اور جو ولولہ دیکھنے کے لیے آتا ہے، اور جس ذات کے ساتھ متصف کیا جاتا ہے، اس سے ہم اور آپ واقف ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ مہینہ، اس مہینے کے اندر اور خاص طور سے 12 ربیع الاول کا جو نظارہ ہوتا ہے، وہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو قابل افسوس ہوتا ہے۔ مسلمان اس 12 ربیع الاول کے دن جو تماشا کرتا ہے، جو کھیل کھیلتا ہے، وہ بھی دین کے نام پر میرے محترم بزرگوں اور دوستو بہت افسوسناک ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ اس دن کو یہ کہتے ہیں کہ اس دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، آپ دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، اس لیے ہم جشن مناتے ہیں، آقا علیہ السلام کا برتھ ڈے مناتے ہیں۔ تو جہاں ہم اور آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے مناتے ہیں، جنم پیدائش مناتے ہیں، کیا ہم سے جو اچھے لوگ تھے، صحابہ کرام کی زندگی ہے، تابعین تبع تابعین کی زندگی ہے، کیا ان لوگوں نے بھی آقا علیہ السلام کا برتھ ڈے منایا؟ کیا اس کی طرف ہمارا ذہن گیا؟
کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم یوم پیدائش منا رہے ہیں، برتھ ڈے منا رہے ہیں، کیا ان کے جو سب سے زیادہ پیروکار تھے، صحابہ کرام تھے، کیا انہوں نے کبھی زندگی کے اندر منایا؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے اندر بھی اس کا کہیں نام و نشان نہیں ملتا ہے، تاریخ کے کسی حروف کے اندر نہیں ملتا ہے، صحابہ کرام کی زندگی کے اندر نہیں ملتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کے مقابلے میں ہماری زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقعت نہیں ہے۔ جب صحابہ کرام کی زندگی کے اندر اس قسم کا کوئی جشن نہیں منایا گیا، پھر ہم اور آپ کون ہوتے ہیں اس طریقے کے جشن منانے والے؟ اور شاید کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا برتھ ڈے منایا جاتا ہے، جنم پیدائش منایا جاتا ہے، یہ کس طریقے سے رواج پایا ہے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، شریعت اسلام کے اندر کسی بھی انسان کی پیدائش کا جشن منانے کی اجازت شریعت کے اندر نہیں، چاہے وہ نبی ہو، صحابہ ہو، غیر نبی ہو، کسی بھی انسان کا جنم پیدائش منانے کی اجازت شریعت کے اندر نہیں ہے۔ کسی بھی رسم کو ادا کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ یہ جو جنم دن منائی جاتی ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ رسم ہے، یہ کوئی دین کے اندر داخل نہیں ہے، اور اس کا عروج جو چلا ہے وہ کرسمس ڈے سے چلا ہے۔ عیسائی حضرات، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو آسمان کے اوپر بلایا گیا، دوبارہ گئے، اس دن کی یاد میں کرسمس ڈے مناتے ہیں۔ 25 دسمبر کو یہ دن منایا جاتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کے اوپر جو صحیح لوگ عمل کرنے والے تھے، دین عیسوی پر جو عمل کرنے والے تھے، جو پیروکار لوگ تھے، جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس دن کو 25 دسمبر کو منانا شروع کیا، تو آقا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو صحیح پیروکار تھے، ان کے دین کی جو اتباع کرنے والے تھے، عمل کرنے والے تھے، ان لوگوں نے بھی منع کیا تھا کہ یہ تم کیا کرنے جا رہے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ لیکن لوگوں نے یہ کہا، فتینوں نے یہ کہا کہ کوئی ہم گناہ کا کام کرنے تو نہیں جا رہے ہیں، ہم تو صرف اتنا کرنے جا رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی یاد میں ان کی سیرت کا کچھ تذکرہ کریں گے، جس سے لوگوں کو معلومات ہوگا۔ جو لوگ ان کی سیرت کو نہیں جانتے ہیں، وہ لوگ اس سے ان کو معلومات ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر کے کرسمس ڈے شروع ہوا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا کہ 2 سال 4 سال تک یہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو بیان کر دیا پادری، اور قصہ کہانی ختم۔ لیکن شیطان تو شیطان ہوتا ہے، یہ کہہ کر کے اکسایا کہ یہ صرف سیرت بیان کر دیا جاتا ہے، اور اس میں کچھ مٹھائی وغیرہ تقسیم نہیں ہوتی ہے، کچھ ناچ گانا نہیں ہوتا ہے، تو جو لوگ شوقین ہیں وہ لوگ اس میں شامل نہیں ہو پاتے۔ یہ سوکھا سوکھا رہ جاتا ہے، یہ سیدھا سادہ رہ جاتا ہے، اس میں کچھ اچھا سا نہیں لگتا ہے۔ یہ کہہ کر کے اس کے اندر ناچ اور گانوں کو رکھا گیا۔ اس طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آج ہم اور آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے نام پر، ان کی سیرت کے نام پر کرسمس ڈے جو منایا جاتا ہے، ان کے اندر کتنے خرافات پائے جاتے ہیں۔ تو یہ کرسمس ڈے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے۔ لیکن ہمارے مسلمان بادشاہ تھے، اس
نے دیکھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کرسمس ڈے منایا جاتا ہے تو ہم کیوں نہیں آقا علیہ السلام کی یوم پیدائش کو بھی منائیں؟ تو وہ بادشاہ یہ حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کو منانے کے لیے میلاد کا پروگرام رکھا۔ میلاد کا پروگرام رکھا گیا، اس کے اندر آقا علیہ السلام کی سیرت کو بیان کیا گیا، کچھ نظمیں پڑھی گئی، کچھ نعتیں پڑھی گئی، اور یہ مجلس ختم ہو گئی۔ لیکن اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے بہت سارے خرافات کیے جاتے ہیں، اسی طریقے سے آج صرف میلاد پر محدود نہیں رہ گیا، بلکہ آج ہم اور آپ بھی، ہمارا مسلمان بھی آقا علیہ السلام کی پیدائش کے نام پر جو خرافات کرتے ہیں، جو ڈھول اور تاشے نکالتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا خرافات کرتے ہیں اور راستوں کو جام کر دیتے ہیں۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جہاں ہم اور آپ آقائے نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے نغمے گاتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، نظمیں پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ خیال نہیں ہوتا ہے کہ ہم ان نعت کو پڑھتے ہوئے، ان نظم کو پڑھتے ہوئے جس راستے سے گزر رہے ہیں، اس راستے سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ہمارے گزرنے کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو ہم تو سیرت کی نعتیں پڑھتے ہیں، نظمیں گاتے ہیں آقا علیہ السلام کی شان کے اندر، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آقا علیہ السلام کی سیرت کی تکمیل، آقا علیہ السلام کی سیرت یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی ہے کہ ہم اور آپ آقا علیہ السلام کے بارے میں یہ کہہ دیں کہ ہاں آقا علیہ السلام کی ایسی زندگی تھی، ویسی زندگی تھی، لیکن اس کو ہم اپنی زندگی کے اندر نہ لائیں تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ سیرت بیان کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ سیرت بیان کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ جشن منانے سے صرف نہیں ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آقا علیہ السلام کی سیرت کا اصل مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے آقا علیہ السلام کو، یا جتنے بھی نبی علیہ السلام اس دنیا کے اندر پیدا کیے گئے ہیں، ان کے تین مقصد تھے، ان کے تین مقصد تھے۔ پہلا مقصد قرآن کریم کی آیت کو امت تک پہنچانا ہے، پڑھ پڑھ کر کے سنانا تھا۔ جتنے بھی نبی آئے، اور خصوصاً آقا علیہ السلام کو جو قرآن کریم کی تعلیم لے کر اس دنیا کے اندر بھیجا گیا، تو آقا علیہ السلام جو اس دنیا کے اندر پیدا کیے گئے تین مقصد کے لیے، پہلا مقصد قرآن کریم کے حروف کو اپنی امت تک پہنچانا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن کریم کے علاوہ دنیا کے اندر سینکڑوں اور لاکھوں کی تعداد میں کتابیں ہیں، لیکن ان کتابوں کے پڑھنے سے صرف کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے، ان کتابوں کے پڑھنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم کے پڑھنے سے، صرف پڑھنے سے، اس کے حروف کو اپنی زبان پر لانے سے فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر ان کے قرآن کریم کے حرف کو ادا کرنے کی وجہ سے، بلکہ سننے کی وجہ سے بھی اس کے نامۂ اعمال کے اندر نیکی لکھی جاتی ہے۔ اور دوسرا مقصد آقا علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجنے کا، سب سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیتوں کو، اس کے حروف کو پڑھ کر امت تک پہنچایا جائے۔ دوسرا مقصد ان حروف کے معانی اور مطلب، مفاہیم کو سمجھایا جائے کہ قرآن کریم کی جو یہ آیت ہے، قرآن کریم جو ہم امت تک یہ پہنچی ہے آقا علیہ السلام کے ذریعے سے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ حروف، یہ عبارت قرآن کریم کے ہمیں کس بات کی دعوت دے رہا ہے، اس کے اسرار و رموز کو بتایا جائے۔ آقا علیہ السلام نے ان کاموں کو بھی انجام دیا۔ اور تیسرا مقصد آقا علیہ السلام کی بعثت کا یہ ہے کہ انسانوں کو
ظاہری اور باطنی دونوں گندگیوں سے پاک کیا جائے۔ ظاہری نجاست ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جسم جب ہم پیشاب پاخانہ کرتے ہیں یا ہمارے جسم سے کوئی گندگی نکلتی ہے ہمارا جسم ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے جو احکام ہیں، کہیں غسل کا حکم دیا گیا، کہیں وضو کا حکم دیا گیا، یہ ظاہری ناپاکی ہے، یہ ظاہری نجاست ہے۔ لیکن باطنی نجاست کفر و شرک ہے، بدعات کو انجام دینا ہے، تکبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، ان سب سے پاک کرنا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اپنے آپ کو بھی پاک کرنا اور اپنے ماتحت کو بھی پاک کرنا، یہ سب نجاستیں باطنی میں داخل ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کے 3 مقصد تھے۔ جہاں ہم سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہاں ہماری ضروری سب سے فرض یہ بنتا ہے کہ جہاں اس ربیع الاول کے مہینہ کے آتے ہی جو جشن اور جو خوشیاں ہمارے دل و دماغ کے اندر، ہمارے نوجوانوں کے اندر، ہمارے بچوں کے اندر جو پیدا ہوتا ہے، وہیں ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اور آپ اس خوشی کے ساتھ ساتھ، اس جشن کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر ہمیں کس بات کی دعوت دیا، کس چیز پر عمل کرنا ہے اور کس چیز سے اپنی زندگی کے اندر کس چیز کو نہیں لانا ہے، کن چیزوں سے رک جانا ہے۔ اصل زندگی یہی ہے، اور اصل سیرت کا جو حق ادا ہوگا کہ ہم آقا علیہ السلام کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس وقت سیرت کا حق ادا ہوگا کہ ہم جشن کے ساتھ ساتھ آقا علیہ السلام کے نام پر تسبیح پڑھیں۔ آقا علیہ السلام نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ دیا ہے، جو اصول دیا ہے، اس طریقے کے مطابق، اس اصول کے مطابق ہم اور آپ زندگی گزاریں، اس اصول اور اس طریقے کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ آج ہم اور آپ ربیع الاول کے مہینے میں آنے کے ساتھ خوشیاں تو بہت مناتے ہیں، ڈھول اور تماشے تو کرتے ہیں، اپنے گھر کی چھت کے اوپر ہری ہری جھنڈیاں تو لگا دیتے ہیں کہ ہم محمد عربی کے نام لینے والے ہیں، لیکن کیا اس ربیع الاول کے مہینے میں کبھی ایک مرتبہ بھی درود شریف پڑھنے کی توفیق ہوئی؟ کبھی اس کی طرف ہماری بات گئی، ہمارا ذہن اس طرف گیا کہ کیا ہم نے اپنی زندگی کے اندر آقا علیہ السلام کے اوپر جو ہمارے اتنے سارے احسانات ہیں، کیا ہم نے کبھی ان کی شان میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیا؟ کیا ہمارے بچوں نے درود شریف کا نذرانہ پیش کیا؟ نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نہیں۔ ہم اور آپ نے یہ سوچ رکھا ہے کہ بس چھت کے اوپر جھنڈا لگا دیا جائے اور ملیدہ بنا کر کے، مٹھائی لا کر کے دوستوں کے اندر تقسیم کر دے، بس چھٹی ہو گئی، سیرت کا حق ادا ہو گیا، آقا علیہ السلام کا حق ادا ہو گیا۔ نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ حق ادا نہیں ہے۔ سیرت کا حق ادا ہوگا جب اپنی زندگی کے اندر شریعت کو لائیں گے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کو لے کر، جس مشن کو لے کر آقا علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے ہیں، اس کے مطابق اگر ہم زندگی کے اندر عمل کرتے ہیں، اس کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہے، ہمارے بچوں کی زندگی گزر رہی ہے، ہمارے خاندان والوں کی زندگی گزر رہی ہے، ہمارے رشتہ داروں کی زندگی اگر گزر رہی ہے، ہمارے گاؤں اور محلوں کی زندگی اگر اس کے مطابق گزر رہی ہے، تو ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے ہیں، تب ہم نام لینے والے ہیں۔ لیکن اگر ہماری زندگی اس کے مطابق نہیں گزر رہی ہے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں۔ کتنے لوگ ہیں ربیع الاول کے مہینے میں جوش منانے والے، خوشیاں منانے والے، یہ تو بتائے کہ آقا علیہ السلام کی زندگی کے اندر کبھی ان کی نماز قضا ہوئی؟ کبھی ان کی نماز قضا ہوئی؟ آج ہم جشن منانے کے دن، دوسرے دنوں کو تو چھوڑ دیا جائے،
जिस दिन हम रोड के ऊपर निकल कर के लाठी और डंडे ले कर के, झंडे ले कर के, ढोल और ताशा को ले कर के जश्न मनाते हैं, क्या उस दिन भी हमारी ये तौफीक नहीं होती है कि जिस वक्त जश्न मना रहे हैं और मुअज्जिन नमाज के लिए आवाज़ देता है, पुकारता है कि नमाज का वक्त हो गया, कामयाबी की तरफ आओ, लेकिन उस वक्त भी ये होश नहीं होता है मुसलमानों को कि जिस नबी के जश्न को हम मनाने जा रहे हैं, उनका सबसे पहला सबक ये है कि उनकी ज़िंदगी के अंदर कभी नमाज क़ज़ा नहीं हुई। उन्होंने हमें नमाज पढ़ने की दावत दी। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, उस दिन की भी नमाज नहीं पढ़ते हैं, इतना जश्न में मशगूल हो जाते हैं। तो मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये जश्न हमें और आपकी ज़िंदगी के अंदर बदलाव लाने वाला नहीं है, इससे हमें कोई कामयाबी नहीं मिल जाएगी। हम चाहे जितना ढोल बजा ले, जितना रुपया पैसा खर्च कर लेंगे 12 रबीउल अव्वल को, लेकिन मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, आपका रुपया और पैसा खर्च होगा, आपका रुपया और पैसा खर्च होगा, आपका पसीना बहेगा, आपकी लाठी बरसेगी, लेकिन इससे मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों आखिरत के अंदर कामयाबी नहीं मिलेगी। आखिरत की कामयाबी के लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिन चीज़ों से रोका है उनसे रुक जाना है, और जिन चीज़ों को करने का हुक्म दिया है उसको कर लेंगे, तब मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों हमारी ज़िंदगी कामयाब होगी और आखिरत के अंदर भी हमारी उसका बदला अच्छा मिलेगा। तो मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, 12 रबीउल अव्वल तकरीबन मंगल का दिन पड़ रहा है, तो हम और आप अल्लाह के रसूल की सीरत को बयान करने से बेहतर ये है कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह के जो रसूल का जो हुक्म है उसके मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारें। ज़्यादा से ज़्यादा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद शरीफ भेजें, दुरूद का नजराना पेश करें, कुरान करीम की तिलावत करे। ये शोर और हंगामा मचाने से, झंडा लगा देने से हमारी ज़िंदगी कामयाब नहीं हो सकती है। तो मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म के मुताबिक हमें भी और आप लोगों को भी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।